بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ میں اپنے اس چینل سے سرکاری ملازمین کو ان کے قوانین ایجوکیٹ کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ انہیں باخبر بھی رکھتا ہوں۔ تو کافی دن ہوئے میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی، اس کی وجہ میری ذاتی مصروفیات تھیں، اور دوسرا عدالتی مصروفیات اتنی زیادہ تھی، اتنے کیسز تھے کہ مجھے وقت ہی نہیں مل پایا۔ تو ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص مجھے کیس دیتا ہے وہ میرا ٹائم جو ہے وہ خرید لیتا ہے۔ تو میری ایمانداری کا تقاضا یہی ہے، میرے پروفیشنل ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ میں فرسٹ آف آل جو ہے وہ ان کو ٹائم دوں، اس کے بعد جو ہے وہ دیگر جو میرے مشاغل ہیں ان کو میں وقت دوں۔ تو آج فرصت ملی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ سے گفتگو کی جائے، اور سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال جو تھا وہ یہی تھا کہ کیا اس بجٹ میں تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو کئی دوست یہ فرما رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ کافی سارے ولاگرز اس کے متعلق بتا رہے ہیں، تو آپ کی بات جو ہے وہ اتھینٹک ہوتی ہے اور آپ ذرائع سے کنفرم کر کے بات بتاتے ہیں، تو پھر آپ کی بات جو ہے وہ ہم سننا چاہتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ تو یہ کچھ تفصیلات جو ہیں وہ میں نے اپنے ذرائع سے اکٹھی کی ہیں۔ تو چونکہ بجٹ جو ہے وہ 2 جون یا 2 جون کو جو ہے پیش ہونے کی توقع ہے، تو اس سلسلے میں تیاریاں جو ہیں وہ حکومت کی زور و شور سے جاری ہیں۔ تو اس میں جو کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جو فائنل ہو، بلکہ حکومت کے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آخری وقت میں اعتماد میں لیا جاتا ہے، اور تمام جو اعداد و شمار سامنے آتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ تنخواہوں میں بڑھانے کا کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی پارلیمنٹ کی تنخواہیں تو ہے نہیں کہ جب چاہا جس وقت چاہا اور بغیر آمدن ہو نہ ہو کہاں سے پیسے آئیں گے یہ پتہ ہے نہیں ہے تو تنخواہیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ بہرحال سرکاری ملازمین کی تنخواہیں جو ہیں وہ پورا ایک جائزہ لے کر یا بجٹ کے جو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اس کا یہ سارے سلسلے جو ہے سامنے رکھتے ہوئے تنخواہیں بڑھائی جاتی ہیں۔ تو میرے ذرائع کے مطابق جو اس وقت تک تنخواہیں جو ہیں وہ یعنی 2022 کے جو پے اسکیل ہیں ان کے مطابق جو ہے 15 سے 20% ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس جو ہے نا وہ دیا جائے گا۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اسکیل ریوائز ہو رہے ہیں، یہ وہ ایسی کوئی اس صورتحال میں 2022 کے جو پے اسکیل ہے اس میں 15 اور 20% جو ہے وہ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس دیا جائے گا، اور 222 اور 23 کے جو ایڈ ہاک ریلیف ہیں ضم کر کے، یعنی 2022 اور 23 کے اس کے بعد والے نہیں، ان کو ضم کر کے جو ہے نئے پے اسکیل متعارف کرائے جائیں گے۔ تو پینشن میں گریڈ 1 تا 16، کیونکہ سب سے زیادہ میرے لیے امپورٹنٹ جو ہے وہ پینشنرز کی پینشن ہے، اس میں اضافہ ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ وہ تنخواہیں پینشنز اتنی تھوڑی ہیں کہ ان میں سے ایک بجلی کا بل نہیں ادا ہوتا۔ تو جو پینشنرز ہیں وہ کافی تنگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اس قسم پرسی کی صورتحال سے انہیں باہر نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کو ریلیف دیا جائے۔ تو اس وقت جو زیر غور ہے وہ ہے 1 تا 16 گریڈ والوں کے لیے جو ہے وہ 20%، اور گریڈ 17 تا 22 کے لیے 15% جو ہے وہ اضافہ کیا جائے گا۔ تو 1 لاکھ روپے ماہانہ پینشن، یہ اگر جہاں تک پینشن میں اضافے کا سوال ہے تو وہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا یہ جو کاریگر ہوتے ہیں جو ان کو بتاتے ہیں سرکار کو کہ ان سے دوبارہ ان کو بیلنس کیسے کرنا ہے، کیسے ان کی جیبوں میں سے دوبارہ جو ہے ڈاکہ ڈال کر پیسے نکالنے ہیں، تو یہ ہے جناب کہ 1 لاکھ روپے سے زائد جو پینشن لے رہے ہیں ان پر 5% انکم ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ 5%، یہ 5% بہت ٹیکس ہوتا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ ناانصافی ہے، یہ غلط ہے۔ پینشن کی رقم پہ کیوں انکم ٹیکس لگانا ہے؟ ان کو تو انکم ٹیکس تو ہوتا ہے انکم پہ، تو انکم تو یہ ہے ہی نہیں، یہ تو ایک اس کی خدمات کا جو ہے نا وہ ایک اعزازیہ، ایک معاوضہ ہے، تو جو انہوں نے سرو کی تھی ان کے اس میں یہ کہنا کہ یہ ان کو انکم ہو رہی ہے، یہ تو ان کے زندہ رہنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے۔
تو اسی طرح تنخواہ دار طبقے کو انکم ٹیکس میں ریلیف دینے کے لیے انکم ٹیکس کے جو نئے سلیبز ہیں وہ بنائے جائیں گے. تو اب ریلیف دینے کی بات تو کی جا رہی ہے، لیکن میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ ریلیف دینے والی بات جو ہے، اگر ریلیف ہوگا تو بہت تھوڑا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کنفرم نہیں ہے کہ آیا ریلیف دیا جاتا ہے یا نہیں. تو اس میں جو ہے کہ عگیگا جو کہہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ تحریری معاہدہ ہوا ہے 30% جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے، تو اس میں 30% اضافہ کیا جائے گا. تو اس کے بارے میں جو ہے وہ سرکاری ملازمین کی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی کافی سنجیدہ ہیں. تو افسوس تو یہ ہے کہ پینشنرز کے لیے نہ کوئی سنجیدہ فورم ہے، نہ کوئی ان کی آواز اٹھانے والا ہے. یہ بالکل ساؤنڈ لیس لوگ ہیں. تو ان کو ویسے اپنے طور پہ چاہیے کہ یہ کوئی تنظیم بنائے اور اس تنظیم کے تحت جو ہے بجٹ سے پہلے جو اس مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے، جو مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے، تو ان کا ایک انالائسس جو ہے وہ حکومت کے سامنے ضرور پیش کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اتنی بڑی تنظیم ہونی چاہیے کہ وہ جناب وہ ہڑتال کر دے، وہ پہیہ جام کر دے. شاید یہ بزرگ لوگ ایسا نہ کر سکیں، لیکن ان کا ایک مرکزی سطح پر جو ہے نا اور صوبائی سطح پر ایک باڈی ہونی چاہیے جو ان کے جو تحفظات ہیں، جو پینشنرز کی مشکلات ہیں، ان کا ایک وہ بنا کے پیکٹ بنا کے تو وہ ضرور اہل ارباب اختیار سے اس سلسلے میں ضرور ملاقات کیا کریں. تو یہ تو انتہائی ضروری ہے. اب یہ باتیں جو ہے یہ کسی نوٹیفیکیشن، نہ ہی کوئی ایسا کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، نہ ہی کوئی ایسی کوئی تجویز جو ہے ریٹن میں موجود ہے. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو بجٹ کی تیاری میں لگے ہوئے اہلکار ہیں، جو روزانہ ان کی باتیں سنتے ہیں، یہ ان کی کنفرم کی گئی باتیں ہیں. اور اس کے بعد جو ہے نا وہیں سے یہ خبریں جو ہے اخبارات والے بھی نکال کے لگا رہے ہیں اور دیگر ذرائع بھی. تو یہ تھی اب تک کی صورتحال. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر یہ معلومات آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند تھی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو. ہاں، آج چلتے چلتے یہ بات ضرور بتا دوں کہ جو میں نے پاز لیا تھا، جو میں نے ایک وقفہ کیا ہے مہینے 1.5 مہینے کا، تو یہ وقفہ اب نہیں ہوگا. انشاءاللہ تواتر سے ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ ہوں گے. تھینک یو. اللہ نگہبان.